اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو جہت خامسہ میں، پھر جہت خامسہ میں بہت ہی مفید باتیں بتا رہے ہیں، حالانکہ جہت خامسہ کو بھی اگر یہ مستقل باب بنا دیتے تو اچھا تھا، کیونکہ اس کے اتنے ابحاث ہیں۔ ان ابحاث میں سے آج ہم یوں سمجھیں کہ 3 بحث پڑھیں گے۔ کتنے بحث پڑھیں گے؟ 3۔ البتہ چھوٹی چھوٹی بحثیں ہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک عربی جملہ سامنے آتا ہے، اس میں ہمیں ایک حال نظر میں آتا ہے۔ اب اس حال میں عامل کے لحاظ سے اگر ہم ایک عامل کو مانتے ہیں تو پھر تھوڑا بہت ترجمے میں فرق ہو سکتا ہے، تھوڑی بہت عبارت کو تقدیم تاخیر کر سکتے ہیں۔ اگر دوسرے حال کو عامل کو ہم مانیں تو پھر ہم اس کو مقدم مؤخر نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک ہی جملے میں ایک حال آیا ہے، عامل کے لحاظ سے اس میں 2 پہلو ہیں۔ بھائی اس حال کا اگر عامل فلاں لفظ کو مانے تو حال کو مقدم کر سکتے ہیں، اگر فلاں لفظ کو عامل مانے تو حال کو مقدم نہیں کر سکتے۔ بھائی مثال دیں، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں ھذا بعلی شیخن، یہ میرا شوہر ہے در حالی کے بوڑھا ہے، ٹھیک۔ اب شیخن ہے تو جامد، جبکہ حال کے لیے مشتق ہونا شرط تھا، لیکن اب یہاں پر متفق ہوئے کہ شیخن حال ہے، یعنی جامد ہوتے ہوئے بھی کیا ہے؟ حال ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اس شیخن کا ایک عامل ہا ہو سکتا ہے۔ بھئی ہا کون سا عامل ہے؟ کہتے ہیں ہائے تنبیہ اور نبہو کی معنی دے رہا ہے۔ ہاں ہاذا میں یہ جو ہا ہے یہ حرف تنبیہ ہے اور نبہو کی معنی دے رہا ہے۔ اب اگر ہم ہا کو عامل مانیں تو اس شیخن کو ذا پر بھی مقدم کر سکتے ہیں، اور اگر عامل مانے کس کو؟ ذا کو، اشورہ کو معنی میں ہے تو پھر ہم اس شیخن کو ذا پر مقدم نہیں کر سکتے، کیوں کہ حال اپنے عامل پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ بات واضح ہوگی؟ ہو۔ پھر دوسری جو آج کے درس کی جو ہے کیا گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ حال متعدد اور حال متداخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا مطلب؟ ایک ہی جملے میں 2 حال آئے ہیں۔ کیا؟ ایک ہی جملے میں 2 حال آئے ہیں، اور ان حالوں سے پہلے ایک لفظ ترکیب کے اعتبار سے فاعل ہے اور دوسرا مفعول ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس حال کو، دونوں کو اگر ایک کا حال مانیں گے تو یہ ہو جائے گا حال متداخل۔ اگر ایک حال کو فاعل کا حال مانیں، دوسرے حال کو ہم مفعول کا حال مانیں تو یہ ہو جائیں گے متعدد۔ بات واضح؟ مزید ہم اس کو جو کیا ہے عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اعراب الفعل، چند جملے آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس میں جو دوسرے نمبر والا فعل ہے، اس کو اگر پہلے پہ عطف مانیں گے تو اس کو اعراب پہلے والا دیں گے، اگر اس کو مستأنفہ مانیں گے اور فعل مضارع ہوگا تو اس کو ہم مرفوع پڑھیں گے، اگر وہاں پر کوئی ان وغیرہ تقدیر میں رکھیں گے تو اس کو ہم منصوب پڑھیں گے۔ اگر دوسرا فعل ایک مجزوم کے بعد آئے تو پھر اس میں نصب کی گنجائش مشکل ہے، اس کو مجزوم پڑھ سکتے ہیں بنا بر عطف، ٹھیک۔ اس کو مرفوع پڑھ سکتے ہیں بنا پر مستأنفہ، یعنی اس کو ما قبل سے کاٹ دیں۔ اور اگر معنی میں گڑبڑ نہ ہو اور ان وغیرہ کو تقدیر میں رکھا جا سکے تو پھر منصوب کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ تو اب یہ آپ کا بحث ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس لیے آپ یہ نہیں کہیں کہ زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الحال، بیٹا یہاں سے پڑھنا ہے۔ حال میں سے ما ایسا حال بھی ہے یحتمل بے اعتبار عامل ہی وجہین، جو حال اپنے عامل کے لحاظ سے 2 وجہوں کا احتمال رکھتا ہے، ٹھیک۔ جیسے وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا،
यहतमिल एहतमाल है अन आमिल हाल, बेटा हो की ज़मीर कहाँ जाएगी, पेंसिल नहीं लाए, अन आमिल हाल, ठीक है, क्या हो सकता है, माना तंबीह, तंबीह वाली माना हो सके यानी हा, और मानल इशारत है, या हाल का आमिल ज़ा हो सकता है, ज़ा बेमाना उशीरो, ठीक। व अलल अव्वल, अगर हम हाय तंबीह को आमिल माने फ़यजूज़ो, फिर जायज़ है आपके हा काइमन ज़ा ज़ैदुन, काइमन ज़ा पर भी मुकद्दम हो गया क्योंकि उसका आमिल हा है तो अपने मामूल के साथ आ गया। व अलसानी, लेकिन अगर आमिल हम ज़ा को माने यमतन तकदीम, यमतन में हुआ की ज़मीर है जो तकदीम की तरफ जाएगी, यानी फिर कायमन को ज़ा पर मुकद्दम करना मुमतन है। व अम्मा तकदीम अलैहिमा मअन, आप कहते हैं अगर हम हाल को ज़ा पर भी मुकद्दम करें और हा पर भी मुकद्दम करें फ़यमतन, ये तो मुमतन है। आमिल ज़ा हो तो भी मुकद्दम करना मुमतन है, हा हो तो भी मुकद्दम करना मुमतन है। क्यों? अलैकुम सलाम, इसलिए कि हाल अपने आमिल पर मुकद्दम नहीं हो सकता। अला कुल्ले तकदीर, कुल्ले तकदीर का मतलब क्या है, दोनों, आमिल हा हो या आमिल इसमें इशारा हो। मिनल हाल मा यहतमिल तअद्दुद व तदाखुल, हाल में से कोई ऐसा हाल है या कोई ऐसे हाल हैं, हाल की जमा तो वैसे अहवाल होती है, यहाँ पर उर्दू में मेरे ख्याल हाल वही हाल हैं ने इस हाल को क्या बना दिया, तस्निया जमा बना दिया, ठीक है, जिनमें तअद्दुद का भी एहतमाल है, यानी दोनों अलग अलग हैं, उनका ज़ुल हाल एक नहीं है, या तदाखुल, हाल तो दो हैं लेकिन ताल्लुक़ उनका एक ही के साथ है। जैसे जा ज़ैदुन राकिबन ज़ाहिकन, आया ज़ैद दरहाली के हंस रहा था, दरहाली के सवार था, राकिबन भी ज़ैद का हाल, ज़ाहिकन भी ज़ैद का हाल, ठीक है, तो ये तदाखुल हो जाएगा, तअद्दुद नहीं होगा। फ़तअद्दुद, कहते तअद्दुद की भी सोचते हैं, फ़तअद्दुद अला अन यकुन आमिलुहुमा जा, तो तअद्दुद ऐसे होगा, शायद मैंने खुलासा उल्टा बता दिया, इन दोनों हालों का आमिल क्या हो, जा, व साहिबुहुमा, साहिब बेमाना ज़ुल हाल, और दोनों हाल का साहिब क्या हो, ज़ैद हो। व तदाखुल, ये तअद्दुद हो गया, मैंने बरक्स बता दिया था। तदाखुल क्या है, अला अन्नल ऊला मिन ज़ैद, भाई राकिबन हाल है किसका, ज़ैद का, बेटा अन्नल ऊला, ऊला से मरद क्या है, हाल ऊला, यानी हाँ ना, पहला हाल जो है ज़ैद का है, वह आमिल व जा, और उसका आमिल कौन है बेटा, जा। व सानियतो मिन ज़मीरिल ऊला, और ज़ाहिकन को जो है क्या है जनाब, आप हाल माने राकिबन वाली ज़मीर का, राकिबन भी तो बेटा इसमें फ़ाइल है, इसमें फ़ाइल में भी एक ज़मीर है, ये जो है क्या है वो उसका हाल होगा, ठीक। व मिन ज़मीर वहिया, हिया की ज़मीर कहाँ जाएगी, ऊला की तरफ, अल आमिल, फिर यही राकिबन ज़ाहिकन में अमल कर रहे, जा उसमें अमल नहीं कर रहा, बस राकिबन का आमिल क्या है, जा, और ज़ाहिकन का आमिल कौन है, राकिबन, तो ये क्या हो जाएगा जनाब, तदाखुल हो जाएगा। व ज़ालिक वाजिबुन इंद मन मन तअद्दुदल हाल, कहते तदाखुल मानना वाजिब है उस मौलवी के नज़दीक जो तअद्दुद का कायल नहीं है, जो कहते हैं कि हाल मुतअद्दिद नहीं हो सकता तो वो तदाखुल मानेगा। व अम्मा, अच्छा दूसरी मिसाल भी दे के हमें थोड़ा सा समझें, लक़ैतुहु, मैंने उसके साथ मुलाकात की, मुसइदन मुनहदिरन, मुसइदन यानी ऊपर चढ़ते हुए, दरहाली के ऊपर चढ़ते हुए, मुनहदिरन नीचे आते हुए, ठीक है। फ़मिन तअद्दुद, अब कहते हैं ये कौन सा होगा भाई मेरे, तअद्दुद में से होगा, तअद्दुद में से होगा, यानी क्या मतलब, यानी मुसइदन लक़ैतु के फ़ाइल का है, ठीक है, और ये मुनहदिरन जो है क्या है, ये फ़र्ज़ करें हो का जो है क्या वो हाल होगा, लेकिन मा इख्तिलाफ़ साहिब, इसमें ज़ुल हाल मुख्तलिफ है, एक ज़ुल हाल नहीं है। व यस्तहीलु तदाखुल व यजिब कौनुल ऊला मिनल मफ़ऊल सानिया, फिर एक ऐसी सूरत है जिसमें फिर तदाखुल मुहाल है,
ایک صورت میں اختیار ہے تعدد کریں یا تداخل، ایک صورت میں تعدد ماننا واجب ہے، پھر ایک صورت میں جو کیا ہے تداخل کو حرام کہتے ہیں، یہ صحیح بمعنی محال ہے۔ وَيَجِبُ كَوْنُ الْأُولَى مِنَ الْمَفْعُولِ الثَّانِيَةِ، اور واجب ہے کہ پہلا جو حال ہے، حاجی صاحب اولا سے مراد کیا ہے؟ پہلا حال، وہ من المفعول، وہ مفعول کا حال ہوگا۔ وہ ثانیہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی دوسرا حال، من الفاعل، وہ فاعل کا ہوگا۔ کیوں؟ تقلیلاً للفصل، ہم چاہتے کہ حال اور ذو الحال کے درمیان فاصلہ کم ہو۔ کیا ہو؟ فاصلہ کم۔ دیکھیں مفعول کی طرح سے، ہاں مفعول کہاں ہے؟ مفعول ہو جائے گا، ہو مفعول تو اس کا فاعل، حال بھی اس میں ہو گئے دو۔ پہلا حال جو ہے کیا ہے بیٹا؟ مسعدن، دوسرا منحدرن۔ کہتے ہیں واجب ہے کہ مسعد کو اب ہو کا حال مانیں۔ اگر ہو کا حال مانیں گے تو ذوالحال اور حال کے درمیان فاصلہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک۔ منحدرن اب تو کا حال مانیں تو اس میں فاصلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں مسعدن حال ہے تو کا، ٹھیک ہے، تو بھی حال اور ذوالحال میں فاصلہ آ گیا۔ اور پھر اگر منحدر کو آپ ہو کا حال مانتے تو بھی اس میں مسعدن بیچ میں فاصلہ، دو فاصلے آ گئے۔ جبکہ پہلا حال مفعول کا ہو، دوسرا حال فاعل کا، تو ایک فاصلہ لازم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحیح ہے، ہوگا لف نشر مشوش، مرتب نہیں ہوگا۔ لف نشر مشوش عوامل ملا محسن میں ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہو۔ یعنی میں کہوں کہ بھائی ناصر صاحب بھی آئے اور ذیشان بھی آئے، پہلے میں نے کس کا نام لیا، پھر کس کا نام لیا؟ اچھا، ذیشان ٹنڈول ہیار کا ہے، ناصر بدین کا ہے۔ جب میں نے تفصیل بتائی تو پہلے بندے کی تفصیل نہیں بتائی، شروع میں دوسرے کی بتائی، ٹھیک ہے، اور آخر میں پہلے کی بتائی۔ حالانکہ ذکر میں نے پہلے ناصر کا کیا تھا، اگر اسی کی میں تفصیل بھی بتاتا تو یہ ہوتا لف نشر مرتب، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے پہلے تو فاعل کو ذکر کیا، پھر مفعول کو، ٹھیک ہے۔ لیکن جب حال بیان کیا تو پہلے مفعول کا حال آیا، پھر جو ہے کس کا آیا؟ فاعل کا آیا، تو یہ لف نشر مشوش ہو گیا۔ ولا يحمل على العکس، ان دو حالوں کو آپ برعکس پر حمل نہیں کر سکتے، یعنی پہلے حال کو فاعل کا حال مانیں، دوسرے کو مفعول کا، یہ نہیں کر سکتے کیونکہ فاصلے زیادہ تھے۔ الا بدلیل ای بقرینۃ، ہم اگر یہ کہ کوئی قرینہ آ جائے کہ بھائی پہلا حال فاعل کا ہے، دوسرا حال مفعول کا، پھر تو ہم محتاج ہوں گے کس کے؟ قرینے کے۔ یا کوئی قرینہ نہیں ہے تو واجب ہے کہ پہلا حال مفعول کا ہو، دوسرا حال کس کا ہو؟ فاعل کا ہو۔ باب اعراب الفعل ذیشان، اب اتنی برف باری ہوئی کہ یہ پہن کر آئے ہو۔ فعل کے اعراب کا باب۔ مسئلتن، مسئلتن اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں دو بحث کر رہے ہیں نا، تو دونوں میں مسئلہ لا رہا ہے۔ ما تأتینا، تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہو کہ تم ہمارے ساتھ باتیں کرو، ٹھیک ہے، جو جہاں کھینچے جو جہاں لے جائے، ٹھیک۔ لک، تمہیں اختیار ہے، رفع تحدثو، کہ تحدثو کو مرفوع پڑھو، کیوں؟ علی العطف، اس لیے کہ تحدثو کو تم عطف کرو تعطیف پہ، تعطیف بھی مرفوع ہے تو اس کا جو معطوف ہوگا وہ بھی بیٹا کیا ہوگا؟ مرفوع۔ فیکونو، تو پھر معنی کیا ہوگی؟ معنی میں دونوں کی نفی ہوگی، یعنی نہ آتے ہو نہ باتیں کرتے ہو، کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ فی الحکم واحد، پہلا منفی ہے تو دوسرا بھی کیا ہو جائے گا؟ منفی۔ اول استئناف، یا آپ اس کو رفع پڑھو، عطف والی صورت میں بھی بیٹا رفع تھا، استئناف یعنی کیا؟ اس کو ما قبل سے منقطع کر دو، ٹھیک ہے۔ فتکون مثبتاً، تو پھر منفی نہیں ہوگا، مثبت ہوگا، یعنی آتے تو نہیں ہو لیکن باتیں کرتے ہو۔ کیسے؟ آج کل تو آسان موبائل پہ بھائی چکر لگاتے نہیں ہو، یا میں ذیشان کی زبان بول، چہرہ دکھاتے نہیں ہو، ٹھیک ہے، ویڈیو کال کرتے نہیں ہو، باقی باتیں کرتے ہو، بیوقوف بناتے ہو، ٹھیک ہے۔ اے فانت تحدثنا الان، اس بیچارے کے زمانے میں تو موبائل نہیں تھی، اس لیے یہ کہتا ہے کہ تم کل پرسوں تو آئے نہیں اور ابھی میرے ساتھ بات کر رہے ہو،
الآن کا مطلب کیا ہوگا؟ ابھی، ٹھیک ہے. ما تاتینا، حالانکہ اب تاتینا بھی نہیں ہوتا تو بہتر تھا نا، کیونکہ تاتینا کا تعلق تو حال یا استقبال کے ساتھ ہے. آپ یہ کہتے کہ تم کل آئے نہیں اور ابھی باتیں بنا رہے ہو، ٹھیک ہے. بدلاً عن ذالک، یعنی کل والے نہ آنے کے بدلے میں باتیں ابھی کر رہے ہو، ٹھیک. وَنَصْبُهُ، اچھا رفع کے دو سبب تھے، عطف یا استئناف. وَنَصْبُهُ، تو حدیث کو آپ منصوب پڑھنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ بے اضمار ان، پھر ان کو تقدیر میں رکھیں گے. وَلَهُ معنیان، نصب والی صورت میں بھی اس حدیث کی دو معنی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. یا اس جملے کی دو معنی نہیں. پہلے نفی سبب، سبب کی نفی ہے. فینتفی المسبب، مسبب کی بھی نفی ہو جائے گی. سبب کیا ہے؟ آنا. مسبب کیا ہے؟ باتیں کرنا، ٹھیک ہے. سبب نہیں ہے تو مسبب بھی وجود میں نہیں آئے گا. وَنَفْيُ ثَانِي فقط، یا صرف دوسرے کی نفی کرو، یعنی تم باتیں کرتے ہوئے نہیں آتے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ آئے تو ہو لیکن بات نہیں کر رہے ہو. فَإِنْ جِئْتَ بِاللَّنْ، اگر مائے نافیہ کی جگہ پر لام نون لگا دو مکان ما کی جگہ پر، فَلِنَصْبِ وَجْہان، تو تحدث کو منصوب پڑھنے کی دو وجہ ہیں. یا لام نون کی وجہ سے عطف کر رہے ہو، یا ان کو تقدیر میں رکھ رہے ہو، ٹھیک. اضمار ان والعطف، یا تو ان کو تقدیر میں رکھیں یا عطف کریں. وَلِرَفْعِ وَجْهٌ، پہلی صورت میں رفع کی دو وجہیں تھیں، اس میں پھر رفع کی ایک وجہ ہے. وَهُوَ الْقَطْعُ، وہ یہ ہے کہ اس کو آپ ماقبل پر عطف نہیں کریں، قطع کہیں یا استئناف کہیں، اس کو آپ جملے مستأنفہ مان لیں. وَإِنْ جِئْتَ بِاللَّمْ، اگر ماں کی جگہ پر لم لگاتے ہو تو نفی تو تمام صورتوں میں ہوگی، ماں کے ساتھ بھی ہوگی، لام نون کے ساتھ بھی ہوگی، لم کے ساتھ بھی ہوگی. فَلِنَصْبِ وَجْهٌ، پھر بھی نصب کے لیے وجہ ہے. وہ اضمار ان، وہ یہ ہے کہ آپ ان کو تقدیر میں رکھیں. وَلِرَفْعِ وَجْهٌ، یعنی نصب کی اب یہاں پر دو وجہ نہیں ہوگی، کیونکہ ما قبل والا تو مجزوم ہے، ٹھیک ہے. نصب کی بھی ایک وجہ ہے، رفع کی بھی ایک وجہ ہے. وَلَكَ الْجَزْمُ بِالْعَطْفِ، اب لم والی صورت میں تیسری وجہ بھی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ عطف کی وجہ سے تحدث کو جو ہے کہ وہ مجزوم بنا دیں. فَإِنْ قُلْتَ، اچھا اگر آپ تحدث سے پہلے فعل نہیں لاتے، کوئی اسم لاتے ہیں، مطلب وہ ہوگا ما انت آتن، تم ہمارے پاس آنے والے نہیں ہو. وَتُحَدِّثُنَا فَلَا جزم، یا جزم تو نہیں دیں گے کیونکہ اس میں فاعل مجزوم ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس پر عطف کر کے ہم اس کو جزم دے دیں. وَلَا رَفْعَ بِالْعَطْفِ، اور رفع بھی عطف کی وجہ سے نہیں دے سکتے کیونکہ فعل اس میں فاعل پہ کیسے عطف کریں گے، ٹھیک ہے. لِعَدَمِ تَقَدُّمِ الْفِعْلِ، اس لیے کہ تحدث سے پہلے کوئی فعل ہے ہی نہیں، ٹھیک. وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَطْعِ، تو بھائی رفع دیں گے یا نہیں؟ کہتے ہیں رفع دیں گے لیکن قطع کے بنیاد پر، یعنی اس کا ما قبل والے جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مسئلہ، اب یہاں نصب کی انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ نصب کی بھی گنجائش ہے بیٹا، ان کو تقدیر میں رکھنا چاہیں تو وہ گنجائش ہے. مسئلہ، پھر دوسرا مسئلہ، افلم یسیروا فی الارض فینظروا، وہ زمین میں سیر نہیں کرتے، فینظروا تو دیکھتے کہ کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کچھ عبرت حاصل کرتے، ٹھیک. یہاں پر شاہد مثال کس میں ہے؟ شاہد مثال جو ہے کیا ہے؟ ینظروا میں ہے. یحتمل الجزم بالعطف، یہ ینظروا جو ہے اس کو آپ مجزوم بھی مان سکتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ یسیروا پہ عطف ہوا ہے، ٹھیک. اور نصب، اور آپ اس کو منصوب بھی مان سکتے ہو، کیوں؟ نصب کی صورت میں بھی نون اعرابی گر جاتی ہے، ٹھیک ہے. علی الاضمار، ان کو تقدیر میں رکھیں گے. پھر دوسری مثال، افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب، کہ وہ زمین میں سیر نہیں کرتے کہ پھر ان کے لیے دلیں ہوتی. یہاں پر یوں سمجھے، دلیں بے معنی دماغ، پھر ان کے لیے دماغ ہوتا، عبرت حاصل کرتے. فاعتبروا یا اولی الابصار، ٹھیک. شاہد مثال ہماری تکون میں ہے، ٹھیک. اب تکون کو جو ہے کیا ہے جناب، آپ ہاں تو ان کو تقدیر میں رکھا ہے، ان کو تقدیر میں رکھا ہے.
बस एक ही वजह जज़म बस इज़मार वाली बात को ही इन्होंने मद्देनज़र रखा है। जज़म बेटा अगर देते तो जज़म की वजह से वाव भी गिर जाती, ठीक है, क्योंकि आपको लिए एक गुंजाइश है कि आप वो लम यकुन, यकूनो था यकुन हो गया, ठीक है। गुंजाइश तो है ना, हाँ गुंजाइश तो है ना, किसकी? दे तो सकते हैं ना जज़म, हाँ जज़म दे तो जज़म देंगे तो वाव को हज़फ करना होगा ना, वाव महज़ूफ तो नहीं है ना। नून जब जज़म की वजह से क्या हो जाएगी? साकिन, तो फिर इल्तिक़ाए साकिन हो जाएगा नून में और वाव में। तकुन होगा, हाँ तकुन होगा ना, तो तकुन तकुन नहीं है ना कुरान की आयत में, तो फिर आप ज़बरदस्ती करोगे क्या? व न हो, या दूसरी मिसाल व इन तुमिनु व तत्तकू, यहाँ पर दोनों वजहें जायज़ होंगी। अगर तुम ईमान ले आओ और तुम तकवा इख्तियार करो, युअतिकुम उजूरकुम, तो फिर तुम्हें तुम्हारा अल्लाह अजर देगा। यहतमिल तत्तकू अल जज़्म, तत्तकू में एहतमाल जज़्म का क्यों? बिल अत्फ़, हम इसको तुमिनु पर अत्फ़ करेंगे, वह राजिह, और यही जज़्म देने वाली बात मुसन्निफ़ की नज़र में बेहतर है। वह नस्ब बेज़मार अन, और इसको आप नस्ब दे दें अन की तकदीर की वजह से, अला हद कौल ही। कहते हैं इसकी कोई और भी मिसाल दे सकते हैं जहाँ पर जज़्म का भी एहतमाल हो और अन भी तकदीर में रखी जा सकती हो? कहते हैं जी हाँ, कौल शायर, व मन यक़्तरिब मिन्ना, जो भी हमारे करीब होगा, वह यख़ज़ा, और खुज़ू भी करेगा, अकड़ नहीं करे तो फिर नुअ्वही, तो हम भी उनको अपना बना लेंगे। अब नुअ्वही का तर्जुमा मुमकिन है कोई और हो, लेकिन अब बन गया तो यही मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। शाहिद मिसाल हमारी यख़ज़ा में है कि यख़ज़ा को यक़्तरिब पर अतफ़ करेंगे तो मजज़ूम करेंगे, ठीक है, और अन को तकदीर में रखेंगे तो यख़ज़ा करेंगे। बाकी बाब मौसूल इंशाअल्लाह फ़रदा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।